ایک بہت زیادہ اسکیریسٹ آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ میں نے اسلام کو چوز کیوں کیا؟ بہت سارے لوگ مجھ سے نیگیٹو اور پازیٹیو کویشچن پوچھتے ہیں اور مجھ پہ نیگیٹو اور پازیٹیو الزام بھی لگاتے ہیں۔ 90% لوگ بہت خوش ہیں اور صرف 10% لوگ، کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ RSS کا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے شہرت کے لیے یہ سب کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے پیسے کمانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ تو سب کی الگ الگ تھنکنگ ہے۔ اب میں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا ہوں بیکاز بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے بھی ہیں، یہ سچ بات بھی ہے، تو شک تو ہو ہی جاتا ہے انسان کو، ہے نا۔ بٹ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھی کلمہ پڑھ لے تو ہمیں اس کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے کہ اس بندے نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کچھ سیکھیں، آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو، دیٹ مجھے اس کا اجر ملے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری انٹینشن ہے جو میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا سو دیٹ آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آئیں۔ میرے بارے میں ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے میرا نام آلریڈی چینج کیا ہے، اور 1 سال پہلے ہی کر لیا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تبھی میں نے کر لیا تھا۔ میرا نام یزدان شیخ ہے ابھی، اور لیگلی بھی یہ چینج ہو چکا ہے، بٹ کچھ لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے نام چینج نہیں کیا، یا جو بھی ہے میں نے آلریڈی سب کو ایک بار بتا دیا ہے، تو بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میرا نام چینج نہیں ہوا ہوتا یا پھر میرے پاس لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے تو میں عمرہ کیسے کرتا؟ 2 بار میں نے عمرہ کیا ہے، تو مجھے ویزا ہی نہیں ملتا اگر میرے پاس لیگل ڈاکیومنٹس نہ ہوتے۔ الحمدللہ میں نے عمرے کا ویزا لے کے ہی عمرے پہ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو میرا بلیو یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہو یا پھر کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہو، ہمیں اپنے ریلیجن کے بارے میں ڈیپ ریسرچ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں نے اسی سے ریسرچ کیا۔ بیکاز جب میں مندر جایا کرتا تھا، جب میں گرودوارہ جایا کرتا تھا، جب میں کوئی بھی ریلیجیس پلیس جایا کرتا تھا، تو میرے دماغ میں یہ بار بار چیزیں گھومتی تھی۔ حالانکہ میں وہاں پہ سجدہ کرتا تھا، پرے کرتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا، ایون آئی واز ریلیجیس ان دیٹ ریلیجن آلسو، بٹ میں یہ سوچتا تھا کہ جو انسان ہے، مطلب وہ انسان ہے نا، ایک انسان نے سورج کو تو نہیں بنایا، ایک انسان نے چاند کو نہیں بنایا، ایک انسان کس طرح سے بنا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے تھوڑی بہت سائنس کی نالج تو تب بھی تھی، تو یہ دماغ میں میرے گھومتے رہتی تھی چیزیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور وہ انسان کے بچے بھی ہیں، اس انسان کے بچوں کے ساتھ یا پھر اس انسان کے فیملی ممبرز کے ساتھ اتنا برا کیا اس دنیا میں لوگوں نے، تو وہ ان کو بچا کیوں نہیں پائے؟ اگر وہ گاڈ ہیں تو، اگر لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں تو اگر وہ ان کو نہیں بچا پائے تو اگر میں ان سے پرے کروں گا تو وہ مجھے کیسے بچا پائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں گھومتی تھی۔ اور سب سے بڑا پوائنٹ جو میرے دماغ میں آتا تھا کہ جو گاڈ ہوتا ہے وہ گاڈ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، رائٹ؟ یا پھر جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں صرف ان کے لیے تو نہیں ہوگا، جو USA میں رہتے ہیں ان کے لیے گاڈ الگ کیوں ہے؟ وہ جیسس کو کیوں مانتے ہیں؟ پھر جو دبئی میں جو لوگ رہتے ہیں یا پھر عرب کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دوسرے مطلب اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اور پھر جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے بدھزم والے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے ریلیجن ہیں، مجھے اتنے ریلیجن کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، بٹ الگ الگ ریلیجن، الگ الگ کلچر اور الگ الگ خدا، تو سب کے الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیونکہ سارے انسان ایک جیسے دکھتے ہیں، سب کے پاس سیم کوالٹیز ہیں، صرف شکل الگ ہے، کھاتے بھی سب سیم ہیں، پورا سسٹم ان کا سیم ہے، تو ان سب کے گاڈز الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں نا میرے دماغ میں آؤٹ آف دا مائنڈ بچپن سے گھومتی رہتی تھی۔ بٹ جب اسلام کو اسٹڈی کیا، قرآن کو اسٹڈی کیا، پروفٹس کو اسٹڈی کیا کہ کتنے سارے پروفٹس آئے، ان کا کیا رول تھا، اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت مبارک کو پڑھا، اینڈ قرآن کو 2 بار ٹرانسلیشن کے ساتھ سنا، اور اس میں دیکھا کہ یہ تو انسان کے ایک طرح سے مینیول ہے، انسان کس طرح سے جیے گا اس دنیا میں اس کے بارے میں اچھے سے بتایا۔ پھر جب میں نے حدیثوں کے بارے میں سنا، ماشاءاللہ، میں آپ سے کچھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت زیادہ اسکیریسٹ آیت ہے قرآن میں
जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, ए काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, काश मैं भी उनके साथ होता तो मुझे भी मकसद अजीम हासिल होता। ऐ काश फिर से हम इस दुनिया में लौटा दिए जाएं और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं। ऐ काश मैंने अपने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। तो ये जो आयत है ना, ये आयत माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, आप देखिए कि उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं एंड अल्लाह ताला और उनके पैगंबरों के रास्ते से भटकते हैं। ये जो आयत है उनके लिए है। इस दुनिया में हर एक इंसान के सामने एक ना एक बार हक बात ज़रूर आती है। अभी वो टाइम है उसका कि अगर वो हक बात को एक्सेप्ट करता है या झुटलाता है। तो मेरे सामने जब ये हक बात आई ना तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे सुनिए, आप सोचिए, एक हदीस सुनी थी मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब आप सुबह उठते हो, है ना, आप अपनी आँखें मलते हो और जब आप देखते हो यार तुम जिंदा हो, तुम्हारी हेल्थ एकदम प्रॉपर है, तुम्हारे सर पे ना छत है, जैसी मर्जी होने दो पर छत है, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास आज के दिन के लिए, पूरे दिन के लिए खाना मौजूद है तुम्हारे घर में। कल का छोड़ दो बट आज के लिए तुम्हारे पास इंतज़ाम है खाने का। और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 चीज़ें अगर तुम्हारे पास हैं, हेल्थ, रूफ मतलब छत और खाना आज के दिन के लिए, तो तुम इस दुनिया के राजे हो, राजा हो तुम, राजा इस दुनिया के। और तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए? आप सोचिए कि इस्लाम इतना आसान है। अगर जो इंसान इस्लाम के हिसाब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया है उस हिसाब से ज़िंदगी बिताएगा तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान होगी। हम जैसों के लिए जिन्होंने इतने सारे शौक़ पाल रखे हैं, मैं अपनी खुद की बात भी कर रहा हूँ, इतने सारे शौक़ पाल रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है इस ज़िंदगी में। और अगर आप सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना चाहते हैं, आपको 3 मुकाबले करने पड़ेंगे इस दुनिया में। सबसे पहले किससे मुकाबला करना होगा? आपको अपने नफ्स से। मतलब ये इस्लाम की तालीमात है कि आपको अपने नफ्स के साथ मुकाबला करना होगा। और अपने नफ्स से अगर मुकाबला कर सकते हैं और करेंगे तो बच जाएंगे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मार खा जाएंगे। अभी अज़ान का वक्त आ गया, अज़ान आपने सुन ली, फजर का टाइम है, आप अपनी रज़ाई में घुसे हुए हो, सो रहे हो, आपने अज़ान सुन ली। अभी आपने अज़ान को नफ्स की वजह से, आपको शैतान बोल रहा है कि भाई एंजॉय, चिल, सो जा। आपने भाई शैतान की बात मान ली, अपने नफ्स की बात मान ली और सो गए, और उधर अज़ान हो गई और आप सोए रहे। वहीं पे आपका काम ख़त्म। और सबसे बेहतरीन जिहाद जो है वो है अपने नफ्स के साथ। जिहाद का माने है स्ट्रगल, और अपने नफ्स मतलब जो अपनी ख्वाहिशात हैं आपकी, जो आपकी गलत ख्वाहिशात हैं, उनके खिलाफ आपको जिहाद करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, तब आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ये चीज़ हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई है। ये इतनी बेहतरीन चीज़ आपको कहाँ मिलेगी सीखने? मुझे ये इस्लाम ने सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और चीज़ हम मुसलमानों में देखने में मिलती है, विच इज़ के हम मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की हम बंदगी कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के करीब हैं, ठीक है, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बट फिर भी अल्लाह ताला हमें माल नहीं दे रहा, हमें खुशियाँ नहीं दे रहा, बट दूसरों को माल दे रहा है। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भर भर के माल दे रहा है, उनको खुशियाँ दे रहा है। देखो, हर चीज़ की सॉल्यूशन कुरान में हमें मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, कुरान अगर आप पढ़ोगे, कुरान अगर आप सुनोगे तर्जुमे के साथ आपकी लैंग्वेज में, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके दिल में डाउट्स हैं उसका। ये मुसलमानों के लिए बात है। मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है जो कुरान ने दिया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घर की छतें चांदी से बना देते, और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते, उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पे वो तकिया लगा के सोते हैं, और ये सब चीज़ें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेज़गारों के लिए, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेज़गारों के लिए है। माशाअल्लाह,
تو دیکھیے مطلب یہ سودا آپ کو کرنا ہے، مسلمانوں کو کرنا ہے کہ یہ چند سالوں کی زندگی، آپ یہ چند سالوں کی زندگی میں لطف لوز ہونا چاہتے ہو، ایسے ہی بولتے ہیں لطف لوز، مطلب ایک دم چل میں زندگی مزیدار. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھے سے رکھ اور آخرت میں بھی اچھے سے رکھ اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. جو شخص فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے کسی سے بات کرے بنا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ میں نے حدیث پڑھی تھی، مجھے یاد آئی، میں نے بتا دی. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں تھے کہ آپ کو یہ سودا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، رائٹ؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو بھی آپ کے لیے وہ آزمائش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کر رہے ہو اور کس طرح سے خرچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پیسہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ کس طرح سے صبر کر رہے ہو یہ بھی آپ کو دکھانا ہے بھائی. سمجھ رہے ہو؟ آپ دیکھیے اس دنیا میں ہم کتنے عجیب ہیں. ہم اس دنیا میں موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں. لیکن جو ریالٹی ہے، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں. اس کو دوبارہ سے نا ریپیٹ کر کے سنو. اس میں کتنی بڑی، آپ کو جو یہ میں باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ میں نے سنی ہے، یہ میں نے سمجھی ہیں، تب میں آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں. ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں میں ریسرچ کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، پھر وہ چیزیں اللہ کا جو پیغام ہے دنیا تک پہنچاتا ہوں، جیسے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر جو بندہ مطلب اگر یہ ویڈیو 10,000 بندے بھی دیکھ رہے ہیں اور 5 بندوں نے بھی اس چیز پہ عمل کر لیا جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں، میری زندگی تو بن گئی نا. میری آخرت بھائی سیٹ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہت بڑا ریوارڈ دے گا. مجھے اللہ سے ہی ریوارڈ چاہیے، کسی لوگوں سے نہیں چاہیے. الحمدللہ. یہ چیز آپ کو بھی کرنی چاہیے. جب ایک انسان نان مسلمان یا مسلمان اسلام کو اچھے سے پڑھ لے اور اچھے سے جان لے، اس کو سب پتہ ہو، سب تو آخر نہیں پتہ ہو سکتا. اسلام بہت زیادہ ڈیپ ہے. سب چیزیں آپ نہیں، میں ایک بیسک چیزیں بول رہا ہوں. اس کو اگر پتہ ہو جائیں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، پاسبل نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان نہ بنے، پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ لائل نہ ہو. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو پہلے اسٹڈی کریں، چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلمان ہو، ڈزنٹ میٹر. اسلام کو اسٹڈی کرنا، پھر اس کو پریکٹس کرنا، یہ میں نے سیکھا ہے. اگر آپ اچھے مسلمان بھی ہو نا، تو شیطان آپ کے آجو باجو بیٹھا ہوا ہے بھائی، آپ کو بھڑکانے کے لیے. دیکھو شیطان کے بھی نا الگ الگ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ابھی سپوز جیسے میں ابھی پہلے سے ہی میں دارو سگریٹ کوئی نشہ نہیں، مطلب الحمدللہ پہلے سے ہی بچپن سے بھی میں نے بچپن سے وہ چیزیں دیکھی ہیں، تو مجھے نفرت ہے ان چیزوں سے اس وجہ سے. تو اس کی وجہ سے شیطان کو پتہ ہے کہ یار یہ یزدان کو میں دارو کی دکان پہ تو نہیں لے کے جا سکتا، نہ ہی میں اس کو کلب میں لے کے جا سکتا ہوں، تو اس کو میں الگ طریقے سے بھڑکاتا ہوں، اس کو میں الگ طریقے سے گناہوں میں ڈالتا ہوں، بے حیائی سے، نظروں کی حفاظت نہیں سے، یا پھر ایسی چیزوں سے. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ چیزوں سے. تو ہمیں اس سے کیسے بچیں گے؟ اگر میں بے نمازی ہوں، میں تو بھائی پھر گیا، ختم ہوں میں. نماز بندہ جب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بناتا ہے. جب ڈیلی نماز پڑھے گا، یہ پریکٹس ہے، ڈیلی پڑھے گا تو گناہوں سے بچتا ہے. پھر اس کے بعد اگر انسان ایوری سنگل ڈے اسلام کی باتیں کرے اور سنے، پریکٹس ہے نا، کرے گا اور سنے گا، تو وہ اور اچھا بننے کی کوشش کرے گا. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ میں ہوں نہ آپ ہو. تو ہمیں پریکٹس کرنی ہے. وی ہیو ٹو پریکٹس دس. تو یہی میری آپ کو لاسٹ ایڈوائس ہے. اگر اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو، دنیا کی نظر میں نہیں بٹ اللہ کی نظر میں، تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ڈونٹ لائک سنرز بٹ اللہ تعالیٰ ڈو لائک ریپینٹرز. مطلب اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، بٹ اللہ تعالیٰ جو ان کی طرف رجوع لاتا ہے گناہ کرنے کے بعد ان کو پسند کرتا ہے. بٹ
اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا جو بار بار جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور ریپینٹ کرتا ہے. ایسی بات بھی، یہ بات بھی غلط ہے. اب آپ سے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کر لی، اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے ریپینٹ کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ نہیں بننا ہم نے اچھا بننا ہے، ہم نے امپروو کرنا ہے. جب تک ہم مرتے نہیں نا تب تک ہم نے امپروو کرنا ہے. دیٹس آل وی ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. کافی لمبا ویڈیو ہو گیا ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.